نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الانعام آیت نمبر 31. فرمایا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہو گئی. اور ان کا حال یہ ہوگا اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. جن لوگوں نے یعنی اللہ سے ملاقات جو کہ حق ہے، ہم نے پڑھا ہے 30ویں پارے میں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان تو مشقت پر مشقت اٹھاتے ہوئے چلا جا رہا ہے اپنے رب کی طرف، اور تو پھر اس سے ملاقات کرے گا. وہ تو ہے، کوئی ڈینائی کرے یا نہ ڈینائی کرے ملنا تو ہے. تو بہت ہی نقصان میں ڈالا ان لوگوں نے اپنے آپ کو کہ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلا دیا. اور ملاقات کیسے ہوگی؟ کیوں ہوگی ملاقات؟ حساب کتاب کے لیے. اللہ حساب لے گا، اس لیے ملاقات ہوگی. وقت ضائع کرتے رہے، توانائیاں ضائع کر دیں، دنیا کو ضائع کر دیا. اتنا کچھ اللہ نے دنیا میں دیا، سب وہیں لٹا کر آ گئے اور خالی ہاتھ قبر میں چلے گئے. کوئی اعمال کی دولت ان کے پاس نہ تھی، سارا وقت ویسٹ کر دیا. اب کیا ہوا؟ یہاں تک کہ الساعہ آ گئی. الساعہ اوبویسلی قیامت ہی کو کہا جاتا ہے. اور قیامت کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ موت کے وقت سے جو سارا پروسیس شروع ہوتا ہے وہ سارا آخرت کے اندر ہی اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے. اس لیے کہ ظاہر ہے جس کی موت آ گئی تو حدیث میں آتا ہے من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی، یعنی کہ اب مہلت عمل تو ختم ہو گئی. تو الساعہ کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ موت کے وقت سے. دنیا سے جدائی ہو رہی ہے، دارالعمل سے دارالجزا کی طرف جا رہا ہے. اور کس حال میں جا رہا ہے کہ اس کے اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہے. وہ لے کے چلا گیا دنیا سے، کوئی نیکیاں کر کے نہیں گیا، یا نیکیاں کی تو اتنی کم کہ گناہ بہت بڑھ گئے، یا جو اچھے کام کرے ان کو نیکی میں کنورٹ نہ کر سکا اس لیے کہ ایمان ہی نہ لایا تھا. تو بیسکلی چونکہ ذکر یہاں پر کذبوا بلقاء اللہ کا ہے کہ اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے رہے، تو ظاہر ہے ذکر تو کفار ہی کا ہے. ہو سکتا ہے اچھے عمل کرے ہوں لیکن وہ اچھے عمل نیکیاں نہیں بن سکے. تو کیا ہوگا؟ ہوا کیا معاملہ؟ الساعہ آ گئی، یا قیامت آ گئی یا موت آ گئی. کیسے آئی؟ بغتتاً، اچانک. اور یہ دیکھیے یہ موت کا معاملہ بڑا عجیب ہے. کتنے لوگ مرتے ہیں، ہر وقت لوگ مر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت لوگوں دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب بھی ہم کسی جاننے والے کی موت کی خبر سنتے ہیں ایک دھچکا ضرور لگتا ہے. ہم کہتے ہیں اچھا انتقال ہو گیا، چاہے وہ کوما میں ہو، چاہے وہ ویجیٹیٹو سٹیٹ کے اندر ہو، چاہے وہ چلتے پھرتے جوان ہوں، یا وہ 100 سال کے بوڑھے ہوں، یا وہ پیدا ہوا بچہ ہو. شوق ضرور لگتا ہے کہ اچھا ان کا انتقال ہو گیا. اور دوسروں کی موت کا سنتے رہتے ہیں، یہ بھول ہی جاتا ہے انسان کہ میری بھی موت آنی ہے. تو جب بھی آئے گی لگے گا اچانک ہی آئیے. تو جب وہ موت کا وقت آ جائے گا یا جب وہ قیامت آ جائے گی، قالو تو یعنی کہ جب اٹھیں گے، باہر سے بعد الموت کا ذکر ہے، قالو یا حسرتنا، کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، علی ما فرطنا فیہا، ہم سے اس معاملے میں کیسی کمی رہ گئی. کتنا افسوس کریں گے، اپنی حسرت کو پکاریں گے کہ اے حسرت تم کہاں ہو، یہی تو وقت ہے تمہارے آنے کا، آ جاؤ ہم سے مل لو آ کر. ہائے افسوس ہمارے حال پر.
اور ان کا یہ افسوس کا اظہار کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا ان کو۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، اور اپنے پیٹھوں پر انہوں نے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور آبویسلی بوجھ کیا اٹھائیں گے پیٹھوں کے اوپر؟ کوئی پلیزنٹ تو نہیں ہے نا، بات سننے میں کوئی اچھی لگ رہی ہے کہ پیٹھوں پر بوجھ لدے ہوئے ہوں گے، تو آبویسلی جب بھی اس طرح کا ذکر آئے گا تو گناہوں کے لیے ہی آئے گا، کوئی نیکیوں کا بوجھ تھوڑی اٹھایا ہے۔ تو فرمایا اللہ کہہ کے وارن بھی کر دیا کہ متنبہ ہو جاؤ، الا ساء ما یزرون، آگاہ ہو جاؤ، دیکھو کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں، یہ تو ابھی جمع کر رہے ہیں۔ تو خود ہم دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، ہر گناہ بوجھ بنے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے موقع ہم کو دیے ہیں کہ ہم گناہوں سے نجات حاصل کر لیں، تو کیوں کیے چلے جاتے ہیں؟ تو کر لیے ہیں تو استغفار کر لیں اور آگے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو اللہ کہہ کے وارن بھی کر دیا ہے یہاں پر۔ اور دیکھو یہ جو غفلت ہے یہ کیوں ہے؟ یہ دنیا کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ یہ گناہوں کی کثرت کیوں ہے؟ دنیا کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے۔ یہ تو شیکسپیئر نے بھی کہہ دیا، ورلڈ از بٹ اے اسٹیج، دنیا کیا ہے؟ ایک بہت بڑا اسٹیج ہے، ایکٹرز ہیں، پلیئرز ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، کوئی ہنستا ہے کوئی روتا ہے، سب رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ہم بھی لوگوں کا دنیاوی معاملہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ دراصل اللہ نے ایک ماسک ہے جو لوگوں کے اوپر لگا دیا۔ کوئی غریب ہے، کوئی امیر، کوئی بدصورت، کوئی خوبصورت، کوئی عقلمند، کوئی بیوقوف، اور ہم ان ظاہری ویلیوز کو دیکھ کر ہم ان کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل حقیقت تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ دنیاوی طور پہ کون کتنا غریب ہے، اللہ کی نظر میں کتنا امیر۔ یہ مکے والوں نے یہی تو دھوکہ کھایا تھا، یہ کھیل تماشا سمجھنے لگ گئے تھے۔ وہ بلال کو دیکھ کر انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ بلال تو غلام ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی کیا حیثیت ہے؟ فقیر ہیں، غریب ہیں، غلام ہیں دنیا کے اندر۔ تو وہ دنیا کا گھر دیکھ کر دھوکہ کھا گئے۔ اللہ کے ہاں جو محلات ان کے لیے تیار ہیں وہ کہاں نظر آئے؟ ان کو کوئی نظر نہ آئے۔ تو فرمائی دنیا تو بس ایسی بس ایک کھیل تماشا ہے، اس کے دھوکے میں مت آنا، یہاں کی رونق، یہاں کے اٹریکشن میں بہت زیادہ مت پھنس جانا، یہ بہت زیادہ سیریسلی لینے کی جگہ نہیں ہے۔ اور یہ لعب اور لہو کو دیکھیں، جسم کو ریلیکسیشن اور انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتا ہے، لعب۔ تو یہ لعب کھلاڑی کو بھی کہتے ہیں، کھیلنا کودنا منع نہیں ہے، تھوڑا بہت ریلیکسیشن منع نہیں ہے، لیکن اس کو زندگی کا مقصد ہی بنا لینا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو جسم کیا چاہتا ہے؟ لعب چاہتا ہے، کھیل چاہتا ہے، اور دل کیا چاہتا ہے؟ لہو چاہتا ہے۔ وہ غفلت میں مبتلا رہنا چاہتا ہے، وہ زیادہ گہری سوچیں نہیں سوچنا چاہتا، وہ انجام کے بارے میں غور نہیں کرنا چاہتا۔ تو کہا کہ دیکھو حقیقت دیکھو، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، حقیقت میں آخرت کا مقام ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو کہ تقوی اختیار کریں۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ تقوی اختیار کرو، بچاؤ اپنے آپ کو، نیکیاں کرو، گناہوں سے بچو۔ کسی نے کہا چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر مت سمجھنا، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر مت سمجھنا، پہاڑ بھی کنکر پتھر ہی سے بنتے ہیں۔ اور دنیا کے بارے میں تو اتنا بتایا گیا۔ اب دیکھیں اسلام کا جو توازن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ دنیا پرستی ہے اور نہ دنیا کو چھوڑنا ہے، نہ ترک دنیا ہے نہ غرق دنیا۔ اگر کہا کہ دنیا لعب اور لہو ہے تو آٹومیٹکلی اگر ہم جیسا انسان ہوتا تو ہم تو سمجھتے ٹھیک ہے دنیا چھوڑ دینی چاہیے۔ اسی غلط فہمی نے رہبانیت کو جنم دیا، ہم سے کہا رہنا یہاں پر ہے تم کو، تبھی تو شریعت نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اگر دنیا نبھانی نہیں ہوتی، نہ رشتے کرنے ہیں، نہ شادی کرنی ہے، نہ کاروبار کرنا ہے، نہ سیاست ہے، نہ حکومت ہے، تو شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ سب کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کریں، دیٹس اٹ۔ بس 4-6 عبادات ہیں وہ سکھا دی جاتی، اتنا قرآن اور اتنی ہزاروں آیات اور اتنے سال تک نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، یہ تو دنیا سکھانے آیا ہے۔ اگر قرآن ہمیں صرف ذاتی عبادات سکھانے آیا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی عبادتیں کرتے رہتے، کوئی کچھ بھی نہ کہتا ان کو، بلکہ اور عزت کرتے ان کی۔ وہ تو جب یہ کہا کہ اپنی دنیا کو تم اللہ کی شریعت کے مطابق
نبھاؤ، یوز کرو، استعمال کرو۔ یہ تھا چیلنج بہت بڑا، جس پہ اکثریت انسانوں کی پوری نہیں اتر پائی، کہ دنیا میں رہیں لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہ کریں۔ یہ بیلنس ہے، یہ توازن ہے جو ہم کو رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اسی لیے دنیا کی حقیقت بار بار سمجھائی گئی ہے کہ بہت زیادہ سنجیدگی سے مت لینا۔ اور اگر ہم صرف اتنا سمجھ جائیں کہ اٹ ڈزنٹ میٹر، مل گیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ملا تو بھی کوئی بات نہیں، دس ٹو شیل پاس، خوبصورت ہیں تو بھی ٹھیک ہے، خوبصورت نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں، امیر ہیں تو بھی ٹھیک ہے، امیر نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں، اس حقیقت کو سمجھیں تو ہم کتنی ذہنی اذیتوں سے، بیماریوں سے بچ جائیں، کتنی انگزائٹی، کتنے ڈپریشن سے ہم بچ جائیں۔ تو لہٰذا اس چیز کو صحابہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لے کر آیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مردہ بچے پر سے ہوا، وہ راستے میں مرا پڑا تھا۔ اس وقت آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے آپ نے فرمایا، تم میں سے کون اس مرے ہوئے بچے کو صرف 1 درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ کون اس پر انویسٹ کرے گا؟ انہوں نے عرض کیا، ہم میں سے کوئی کسی قیمت پر اس کو خریدنا پسند نہیں کرے گا۔ ہم کیوں انویسٹ کریں اس کے اندر؟ واٹس دیر ان اٹ، کچھ بھی تو نہیں ہے اس کے اندر، مرا پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، قسم اللہ کی کہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے جتنا ذلیل اور بے قیمت تمہاری نظر میں یہ مردار بچہ ہے۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، اہون علی اللہ من ھذا علیکم فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم۔ اہون یعنی ہلکا، بے وقت ہے بالکل۔ تو کیوں اتنا انویسٹ کرتے ہو اپنے آپ کو؟ تم نے بالکل اپنے آپ کو کھپا دیا اور لگا دیا ڈگریوں کے اندر، کیریئرز کے اندر، گھر بنانے کے اندر، اپنی ذات کو سجانے سنوارنے میں، پہلے کمانے میں لگائے رکھتے ہیں، کھپائے رکھتے ہیں اپنے آپ کو، پھر سنبھالنے میں وقت ضائع ہوتا ہے، پھر بچانے میں وقت ضائع ہوتا ہے، بس پھر دکھاوے میں وقت ضائع ہوتا ہے، اسی میں لگے رہو گے۔ تو یہ توازن رکھا گیا، کمانا ہے لیکن دکھانے کے لیے نہیں، سجانا ہے لیکن دکھانے کے لیے نہیں، رہنا ہے دنیا میں، مقصد نہیں بنانا، یہ ضرورت ہے تمہاری۔ اور اسی لیے پابندیاں لگا دیں۔ اور یہ آپ آزما کے دیکھ لیں، ہم میں سب اس کو آزما چکے ہوں گے جنہوں نے بھی عمل، اللہ نے تھوڑی بہت توفیق عطا فرما دی عمل کرنے کی، کہ کتنی چیزوں پر تو پابندی لگ گئی ہے، اس کی وجہ سے دنیا کی رونق آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ عادت ایسی پڑ جاتی ہے کہ گناہ اچھے نہیں لگتے۔ جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، جن کا دل بیت اللہ کو دیکھنے کو چاہتا ہے، اور جن کا دل جو ہے وہ مکہ میں لگتا ہے، وہاں کی راتیں دیکھی ہیں، کیا رونق ہوتی ہے، کیا روشنیاں ہوتی ہیں، کیا گہما گہمی ہوتی ہے۔ اور ایسے انسان کو لاس ویگس اگر لے جائے اور وہاں کی راتیں دکھا دے، اور وہاں کی رونق اور وہاں کی روشنی اور وہاں کی گہما گہمی دکھا دے، اس کا دم نہ گھٹ جائے، جا کر دم گھٹے گا اس کا۔ یہ جوا، یہ بے حیائی، یہ شراب، یہ شباب، یہ اللہ تعالیٰ کی کھلا نافرمانیاں، خوف نہیں آئے گا کہ پتہ نہیں اللہ کا عذاب ہی نہ آ جائے ان کے اوپر؟ تو وہ دو رونقیں، دو روشنیاں ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ایک لاس ویگس کی ہوگی اور ایک مکہ کی ہوگی، کوئی کمپیریزن نہیں ہے دونوں کا۔ تو یہ ہوتے ہوتے انسان اپنے پر پابندیاں لگاتا ہے، اور خود بخود پھر اس کو وہ چیزیں بری لگنے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ پابندیاں ہم کو کتنے نقصانات سے بچا لیتی ہیں، اور لہٰذا کسی کے پاس کتنی بھی وافر دنیا کیوں نہ آ جائے، بہرحال اس کے لیے دنیا جو ہے وہ ایک پابندی کی جگہ ہے، چاہے سونے کی ہی دنیا کیوں نہ مل جائے، لیکن بہرحال گلڈڈ کیج ہے، آزادی نہیں ہے، اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے کہ جو چاہے دیکھیں اور جو چاہے کریں۔ اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ مومن تو سوچ سوچ کے عمل کرتا ہے کہ قانون تو نہیں ٹوٹ رہا، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں کریٹ ہو رہا، کافر جو چاہتا ہے کرتا پھرتا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا بہت تھوڑی دیر کی ہے، اور اصل میں تو خیر اور آخرت کے لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کریں۔ تو یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اتنے لوگوں کو تم دنیا چھوڑتے دیکھتے ہو، خود تم نے کتنے جنازے دیکھے، تم نے خود کتنے مردوں کو دفن کیا، تم نے کتنی وراثتیں خود بٹتی دیکھیں، تم نے کتنے گھر خالی ہوتے دیکھے، لیکن تم کو عقل نہیں آتی کیا؟ سوچتے نہیں کہ انجام کیا ہوگا؟ جانا تم کو بھی ادھر ہی ہے،
تو قبر کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہمیشہ کے گھر کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو بہت پیارا انداز ہے، سمجھانا بھی ہے اس میں، ایک خیرخواہی بھی ہے اس کے اندر، تھوڑی سی سختی بھی ہے، افلا تعقلون۔ اور جو لوگ آخرت کی فکر کر رہے تھے ان کی جان کو آ گئے تھے یہ سارے مشرکین مکہ، تب تسلی دی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا قد نعلم انہ لا یحزنک الذی یقولون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس سے آپ کو رنج پہنچتا ہے۔ کتنی شفقت ہے اللہ تعالیٰ کی، کس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں سن رہے تھے؟ کوئی ذاتی کاز تھا، کوئی اپنا گھر بنانا تھا، کوئی اپنا کریئر تھا، کوئی بچوں کے مستقبل کی، دنیاوی مستقبل کی فکر میں باتیں سن رہے تھے؟ نہیں، ایک کاز تھا زندگی میں، سیلف لیس کاز، اللہ کے دین کی خدمت۔ اور یہ ہر مومن کی زندگی میں ہونا ہی چاہیے۔ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے انسان ضرور کام کرے، محنت کرے، مشقت کرے، وقت لگائے، ضرور لگائے، لیکن ان سب کے اوپر ہم کہتے ہیں نا چیری آن دا کیک، وہ ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کے دین کے لیے ضرور ہی وقت لگائے۔ کوئی سیلف لیس کاز ہونا چاہیے، اپنی ذات سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہونی چاہیے زندگی کے اندر، کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے انسان کی ساری مصروفیات مکمل ہو جائیں، ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ ادا کروا دے، کبھی خالی زندگی کا احساس نہیں ہوتا کہ زندگی خالی ہو گئی ہے میری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لگا دیا تھا، کھپا دیا تھا اپنے آپ کو، لیکن لوگ کیا کر رہے تھے؟ تنگ کرتے تھے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ جو باتیں آپ پہ بناتے ہیں، شاعر آپ کو کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، مجنوں کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں، اس سے کتنا رنج، کتنا صدمہ پہنچتا ہے۔ دیکھیں کوئی بارش میں کھڑا ہو نا اور اس پر ایک بالٹی پانی جو ہے وہ انڈیل دیا جائے، اس کو نہیں فرق پڑے گا۔ جو پہلی گٹر کے اندر گرا ہوا ہے اس پر 4 چھینٹے گندگی کے اور ڈال دیے جائیں، اس کو نہیں فرق پڑے گا، لیکن جو پاک صاف ہے اس کو تو ایک چھینٹا بھی گندگی کا بہت بڑا لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق تھے، اور ان کو جب جھوٹا کہا گیا تو کیا لگا ہوگا ان کو؟ جو جھوٹا ہے اس کو پتہ ہے میں جھوٹا ہوں، کسی نے کہا تم جھوٹے ہو، اس نے کہا تو اس کو نہیں فرق پڑے گا۔ کہ جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس کو نفرت ہے جھوٹ سے، وہ سوچ نہیں سکتا جھوٹ بولنے کا، اس کو جھوٹا کہا جائے، اتنا افسوس، اتنا رنج، کتنا غم ہوتا ہوگا۔ تو یہ یحزنوں کا لفظ دیکھیں، یہ بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے، لیحزنوں کا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو غمگین کرتی ہیں ان کی باتیں، تو ہمیں بتا دیا گیا کہ جو رسولوں کے راستے پر چلے گا تو اس کو بھی ایسی باتیں سننے کو ملیں گی۔ بس دعا کیا کرنی ہے کہ ہم غمگین ہوں، ہم غصے نہ ہوں۔ ایک غین اچھا ہے، دوسرا غین اچھا نہیں ہے، غصہ نہیں کریں۔ غم بہت اچھا ہوتا ہے، غم کیا کرتا ہے؟ دل کو نرم کرتا ہے۔ غصہ کیا کرتا ہے؟ دل کو سخت کرتا ہے۔ غم کی وجہ سے بہت کم لوگ بول پاتے ہیں، جب بہت دکھ ہو رہا ہوتا ہے نا انسان چپ ہو جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو دیکھا ہے روتے روتے بھی تقریر بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ایک ہی کام کر سکتے ہیں، یا رو سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں۔ روتے روتے بولا نہیں جاتا ان سے، اور جب غم انسان پر بہت پڑتا ہے تو دل کرتا ہے انسان بس چپ ہو جائے، لگتا ہے توانائی ختم ہو گئی انسان کے اندر سے۔ اور غصہ کیا کرتا ہے؟ غصہ کھڑا کر دیتا ہے، غصہ بلواتا ہے، غصے سے انرجی آ جاتی ہے انسان کے اندر نیگیٹو قسم کی۔ تو ہمیں دعا یہ کرنی ہے کہ ہم لوگوں کی جب باتیں سنیں تو ہمیں افسوس ہو، غم ہو کہ کیوں کہہ رہے ہیں مجھ کو ایسے، اور ان کا بھی افسوس کرنا چاہیے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، شعر ہے، تو یہی دراصل مبلغ کا معاملہ ہوتا ہے کہ سارے جہاں کا درد اس کے جگر میں ہوتا ہے۔ تو کہا کہ جو باتیں یہ بناتے ہیں اس سے آپ کو افسوس ہوتا ہے، اس سے آپ کو غم ہوتا ہے۔ 2 طرح کا غم، ایک یہ کہ مجھے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، اور ایک ان کا غم کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ کیوں اپنی شامت خود بلا رہے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں، تو فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو تھوڑی جھٹلا رہے ہیں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ،
دراصل ظالم تو اللہ کی آیات کا سختی سے انکار کر رہے ہیں. اور یہ ابو جہل نے کہا تھا کہ ہم محمد کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. اور یہ شروع میں جو مجنون کہا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں دراصل ایک ہمدردی بھی تھی کہ ہم محمد کو بلیم نہیں کر رہے. محمد کو کچھ ہو گیا ہے، ہی ہیز چینجڈ، ہی از ناٹ ان سیلف. کوئی سایہ، کوئی آصف، کوئی جن آ گیا ان کے اوپر تو یہ مجنون ہو گئے ہیں. یہ ایک ہمدردی والا انداز تھا بیسکلی. اور ابو جہل نے کہا کہ ہم ان کو جھوٹا نہیں کہتے، جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. اس کا ایگزیکٹلی اللہ نے وہی بات فرمائی ہے کہ ظالم اللہ کی آیات کا سختی سے انکار کر رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا. تو ایک اور بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اگر کوئی ہمیں جھٹلاتا ہے یا ہمیں لوگوں کی باتوں سے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے رنج پہنچتا ہے تو خوشخبری ہے کہ ہم رسولوں کے راستے پر ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے. تسلی دی جا رہی ہے. سب کی ڈیفالٹ پوزیشن یہی تھی کہ نہ صرف بات نہیں مانیں گے بلکہ جھٹلائیں گے. تمام اقوام نے یہی معاملہ کیا، A to Z وداؤٹ ایکسیپشن. گناہ کر کے ڈیفینسو، امبیرسڈ، اپولوجیٹک نہیں ہوئے، کمبیٹو، اگریسو ہو گئے کہ تم جھوٹے ہو. ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، بلی کرنا شروع کر دیا ان کو. تو جیسے پچھلے رسولوں کی مدد اللہ نے کی، ویسے ہی انشاءاللہ اللہ آپ کی بھی مدد کرے گا. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو کہ ان کو جھٹلایا گیا اس پر. وَأُوذُوا، اور اس پر بھی صبر کیا جو اذیتیں ان کو دی گئیں. دیکھ کسی کو جھٹلانا کون سی اذیت ہے؟ ذہنی اذیت ہے نا، مینٹل ٹارچر ہے. اور اوذو یہ باقاعدہ فزیکل ٹارچر، باقاعدہ جسمانی اذیتیں پہنچانا، مارنا پیٹنا، یہ سب کچھ بھی کیا. حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد پہنچ گئی. جیسے پچھلے رسولوں کی مدد اللہ نے کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی اللہ آپ کی بھی مدد کرے گا. اور کس کی مدد کرے گا؟ جو رسولوں کے راستے پر چلے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. یقین رکھیں اس بات کے اوپر 100%. بعض انبیاء قبروں سے اٹھیں گے، ان کی امت میں 1 یا 2 ان کے ساتھی ہوں گے. بعض اٹھیں گے ان کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جو ایمان لایا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ، اور جان لے، أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اللہ کی نصرت صبر کے ساتھ ہے. وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور کرب کے ساتھ فرج. فرج کیا؟ نجات، یعنی کھلا پن کب آئے گا؟ جب تکلیف اور تنگی آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وسعت بھی آ جائے گی. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور تنگی کے ساتھ یقیناً آسانی ہے. تو جو انبیاء کا رب ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، وہ میرا اور آپ کا بھی تو رب ہے. اگر ہم کوئی مشکل تنگی اٹھا رہے ہیں اللہ کی خاطر تو اللہ آخر کیوں نہیں میری اور آپ کی مدد کرے گا؟ یہ مایوسی کہاں سے آئی؟ کیوں آئی؟ کیوں سوچا کہ وہ رسول تھے تو ان کی تو مدد کی، اب میں تو رسول نہیں ہوں، obviously نہیں ہے میں اور آپ رسول، تو کیا عام مومن کی اللہ مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ میرا اور آپ کا رب ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ ایلیٹس جو ہیں انسانوں میں سے ان کا رب کوئی اور ہے اور جو معمولی مجھ آپ جیسے انسان ہیں ان کا رب کوئی اور ہے. نہیں، ایک ہے، الہ واحد، سب کا ایک معبود ہے، سب کی مدد کرے گا. ہم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی کے اندر بھی نہیں ہے. یہ مت سمجھنا کہ the tales of the ancient، یہ پرانے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں جو کہ ہم سن رہے ہیں، انبیاء کے قصے، سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کی باتیں. اب تو 2020 آ گیا، اب تھوڑی ایسے ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں اکراس ایجز. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تو تم کو پہنچ ہی چکی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خبریں سنا کر ہم کو تسلی دے دی. اب آگے کا جو مضمون ہے پھر سورۃ الانعام کی بنیادی تھیم ذہن میں لے آئیں. کیا تھی؟ کفار کی طرف سے شدید مطالبہ، معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ.
اور کوئی ایمان لانے کے لیے معجزہ نہیں مانگ رہے تھے، صرف آپ کو تنگ کرنے کے لیے، زچ کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کے دل میں یا انسان ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہو کہ واقعی یہ لوگ شاید ایمان لے ہی آئیں گے معجزہ دیکھ کر۔ تمنا تو آ سکتی ہے نا، آج ہمارے دل میں تمنا اٹھتی ہے کاش کوئی رسول آج آ جائے جو ان کو سمجھا دے، کاش اپنی آنکھوں سے یہ کچھ دیکھ لیں، یہ دل چاہتا ہے نا۔ تبھی ہر وبا، ہر بلا، ہر قدرتی آفت کو ہم کہتے ہیں دیکھا آ گیا نا اللہ کا عذاب، اس لیے کہ ہم بھی کسی نشانی کے منتظر بیٹھے رہتے ہیں کہ اللہ کسی طرح حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا واضح کر دے۔ اللہ تعالیٰ بس اپنے نافرمانوں پر عذاب نازل کر دے تاکہ اللہ کے فرما بردار جو ہیں وہ سرخرو ہو جائیں کہ دیکھا ہم نے کہا تھا نا نماز پڑھا کرو، ہم نے کہا تھا نا بے حیائی نہیں کرو، تم نے بات نہیں مانی، دیکھا نا ہو گیا نا۔ تو نہیں، یہ خیال جیسے ہمیں آتا ہے ویسے اس زمانے میں لوگوں کو آ سکتا تھا، لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح مینیفسٹ فیصلے کر دے۔ اللہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا۔ وہ تو اللہ کی نشانی اس وقت آیا کرتی تھی جب بالکل عذاب سروں پر منڈلانے لگتا تھا، پھر وہ نشانیاں دیکھ کے انکار کرتے تھے اور اللہ کا عذاب برس جایا کرتا تھا۔ تو اب سمجھایا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی، خیر خواہی اچھی چیز ہے، اتنی بھی خیر خواہی نہیں، اتنے بھی ایموشنل مت ہو جائیں آپ۔ تو اس انداز کو سمجھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خلوص ٹھاٹے مار رہا تھا، جو جذبات آپ کے اندر پیدا ہو رہے تھے، ان پر بھی لگام ڈالی گئی ہے کہ ٹھیک ہے ایک حد تک ہی لوگوں کے ساتھ ایموشنلی انوالو ہونا چاہیے، اوور انوالو مت ہوں آپ ان کے ساتھ ایموشنلی، یہ بات ہے۔ فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اعراضهم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان لوگوں کا اعراض، ان لوگوں کی بے رخی آپ پر بھاری پڑ رہی ہے، جو کہ بھاری پڑ رہی تھی یقیناً، آپ کے کت اور کن تھے، مکے والے اجنبی تو نہیں تھے، آپ کے اپنے خونی رشتے، رحمی رشتے موجود تھے، بچپن کے ساتھی تھے، صدیوں سے آبا و اجداد آپ کے وہیں رہ رہے تھے، آپ کی جڑ بنیاد وہیں پر تھی، اجنبی لوگ تو نہیں تھے، اور رسول تو اجنبیوں کا غم پالتے ہیں، یہ تو آپ کے اپنے تھے سارے، تو ان کا اعراض تو بہت بھاری گزر رہا تھا آپ کے اوپر۔ تو آپ پہ یعنی ان کا اعراض، ان کی بے رخی بہت بھاری گزر رہی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا کوئی معجزہ آ جانا چاہیے، تو اچھا کیا کریں؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ کر سکتے ہیں، أَن تَبْتَغِيَ، کہ آپ تلاش کر سکیں، کیا چیز؟ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کوئی زمین میں سرنگ اگر آپ بنا سکتے ہیں، یعنی کوئی سرنگ لگا کے کوئی معجزہ لا سکتے ہیں تو لے آئیے۔ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں سیڑھی لگا سکتے ہیں تو لگائیے ذرا۔ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، تو لے آئیے آیت ان کے لیے۔ اس میں مطالبہ کرنے والوں کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ تم نے ہمارے نبی کو کوئی نعوذ باللہ میجیشن سمجھا ہے، کوئی شعبدہ باز سمجھا ہے؟ اسلام ہے کہ فرمائشی پروگرام؟ کہ تم نے کہا کہ اچھا ذرا خزانے تو نکال کے دکھاؤ زمین سے، تو جھٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرنگ لگائیں گے، مائننگ کریں گے، خزانے لا کے رکھ دیں گے۔ وہ کہیں گے اچھا ذرا آسمان سے کتاب تو نازل کر کے دکھاؤ، وہ جھٹ سیڑھی لگائیں گے، چڑھیں گے، کتاب نازل کر دیں گے۔ سمجھا کیا ہے تم نے؟ دین ہے کیا تماشا؟ تو ان کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی سے تم فرمائشیں کر رہے ہو، اے کافرو، اے مشرکو، ان کے بس میں تھوڑی ہے معجزے دکھانا۔ انہوں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ معجزے دکھا سکتے ہیں؟ تو اللہ ہے دکھانے والا، اللہ چاہے گا تو دکھائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں دکھائے گا۔ کو موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اپنی مرضی سے تھوڑی کر سکتے تھے کہ جس سمندر پہ جا کے لاٹھی مارتے وہ پھٹ کے دو ٹکڑے ہو جاتا، جس پتھر پہ لاٹھی مارتے اس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے۔ وہ تو اللہ کہتا تھا اضرب بعصاک الحجر، ماریے اپنے عصا کو آپ پتھر کے اوپر، تو پھوٹ نکلیں گے اس میں سے 12 چشمے۔ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تھے، تاثیر اللہ نے ڈالی تو معجزے اللہ نے دکھائے۔ تو کہا کہ لے آئیے ان کے لیے نشانی۔ ان کو بھی سنایا جا رہا ہے بیسکلی، یہ عتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہے، یہ تو بعض دفعہ کسی پہ ہمیں بہت زیادہ جب پیار بھی آ رہا ہوتا ہے نا، جیسے بچہ ہے اتنا پڑھ رہا ہے، اتنا پڑھ رہا ہے، اور ایسے بھی بچے ہوتے ہی ہوں گے جو بہت ہی پڑھتے ہوں گے، تو بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس ایک طرح سے بہت زیادہ پیار آنے کی وجہ سے
سختی سے کہتے کہ بس کرو پڑھنا، بیمار ہو جاؤ گے، بس کرو تم بیمار پڑ جاؤ گی، ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے، اتنی محنت نہیں کرو، ایک یہ طریقہ ہوتا ہے نا، اس پہ بات کرنے میں سختی محسوس ہوتی ہے، تو وہ سختی غصے والی نہیں ہوتی، وہ سختی کیسی ہوتی ہے؟ کنسرن والی ہوتی ہے، ہمدردی اور پیار والی ہوتی ہے، کہ پیار بہت آ رہا ہوتا ہے، اس لیے ایسی اس لہجے میں انسان بات کر بیٹھتا ہے بعض دفعہ۔ تو یہ ہے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، تو لے آئیے آیت ان کے لیے، ان کو سنایا جا رہا ہے کہ شرم نہیں آتی تم کو نبی کو تنگ کرتے ہوئے، وہ کہاں سے معجزہ لا سکتے ہیں بیچارے، ان کے بس میں تھوڑی ہے، نہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اور تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ تو زبردستی کا معاملہ تھوڑی ہے، یہ تو دل کا معاملہ ہے، جو دل کھولے گا ہدایت پالے گا، جو دل بند کرے گا ہدایت لوٹ جائے گی۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، لہذا آپ نادان مت بنیے۔ یہ نادان کیا مطلب ہے؟ جاہل لفظ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، illiterate، ignorant نہیں، ایموشنل۔ جہل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بعض دفعہ جہالت کا جذباتی ہونے کے لیے، کہ معجزہ دکھانا نہ دکھانا اللہ پر چھوڑ دیجئے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے، رنجیدہ ہونے اور معجزے کے لیے پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ پر چھوڑیں، چاہے گا دکھا دے گا، چاہے گا نہیں دکھائے گا۔ آپ بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچ ہوئے بغیر تبلیغ کیجئے۔ ہر ڈاکٹر یہ بات سمجھ سکتا ہے، ہر بیمار، ہر مرنے والے کا غم اگر ڈاکٹر دل کو لگا لے، وہ خود بیمار ہو جائے، تو پھر یہ وہ کیا ڈیولپ کرتے ہیں ڈاکٹرز؟ ایک ایموشنل امیونٹی ڈیولپ کرتے ہیں، تھوڑا سا ڈیٹیچ رکھتے ہیں اپنے آپ کو مریض سے، ورنہ تو باقی کا تو علاج بھی نہ ہو سکے۔ جب مرنے والے کے ساتھ ڈاکٹر بیمار پڑ گیا تو جو ضرورت مند ہیں ان کا علاج کون کرے گا؟ تو اسی لیے مبلغ کا اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تھوڑا سا لوگوں سے الگ تھلگ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے طعنے، ان کی باتیں، ان کی نافرمانی، ان کا انکار انسان کے اعصاب کو ختم کر کے رکھ دے۔ اپنی نفس کو بڑا مضبوط کر کے رکھنا ہے۔ اس دیکھیں اب فوراً ذکر ان کا آ گیا نا، کہ جو بات مانتے ہیں، جو سننے کے انتظار میں ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی بیٹھے ہیں، یہ خباب بیٹھے ہیں، یہ بلال بیٹھے ہیں، یہ عائشہ موجود ہیں یہاں پر، ان کو سنائیے، ان کو بتائیے، یہ سب ماننے کو تیار ہیں رضی اللہ عنہم۔ ابھی تو دنیا بات سننے کی منتظر ہے، ابھی تو بات کہاں کہاں تک پہنچنی ہے، اور پھر یہ صدائے بازگشت تو چلتی چلتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ مجھ تک اور آپ تک بھی پہنچ گئی۔ انما یستجیب الذین یسمعون، دعوت حق پر لبیک وہی کہتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم، اس نے سننے والا بنایا، نہ سنتے تو کیا کر سکتے تھے، اللہ کی توفیق، اللہ نے سنوا دیا، کتنا شکر ادا کریں اس کا، اور سن کر قبول کیا، اور آج تک سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پکار بلند کی تھی مکے کی وادی میں، آج تک ہم سن رہے ہیں الحمدللہ، اور سن کر قبول کر رہے ہیں قبول کرنے والے، اور اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ، فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ۔ اب وہ کچھ بھی تانا دیں کہ نہیں گروئنگ نہیں ہے، فاسٹسٹ ریپروڈیوسنگ ہے، ان کی مرضی، جو مرضی کہتے رہیں، پھیل رہا ہے جیسے بھی پھیلے۔ یسمعون، اور لوگ سن کے کنورٹ ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن دیکھیں نا، یسمعون کا لفظ آپ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ حقیقت دیکھیں، تا قیام قیامت لوگ کس وجہ سے اسلام قبول کریں گے؟ قرآن سن کے قبول کریں گے، ورنہ مسلمانوں کا جو حال وقتاً فوقتاً ہوتا رہا ہے، جس اخلاقی زوال کا مسلمان شکار ہوتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً، ان کو دیکھ کے تو لوگ ایمان نہیں لاتے کہ واہ بھئی کیا اعلیٰ کردار ہے، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، یہ تو کوئی نہیں کہتا آج کل۔ قرآن پڑھانے والوں کا حال دیکھ لیں کیا ہے، اور اس کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ کوئی آیا نان مسلم اور اس نے کہا آ کر کہ بھئی ذرا تم مجھے اپنا قرآن تو دو،
جس کتاب پہ تم عمل کرتے ہو، تو دیا لوگوں نے قرآن، کچھ عرصے بعد پھر واپس آیا، کہا کہ نہیں وہ قرآن تو جس پہ تم لوگ عمل کر رہے ہو، اس قرآن پہ تو عمل تم نہیں کر رہے۔ تو جو بھی آج ایمان لا رہے ہیں یسمعون کی وجہ سے ہی ہیں، تو قرآن کی آواز کو سنوا دیں، اس پکار کو سنوا دیں۔ اور الحمدللہ جو آج سوشل میڈیا ہے، اس نے تو دنیا کے کونے کونے تک، ریموٹ آئلینڈز تک الحمدللہ قرآن کی صدا کو پہنچا دیا۔ ہر جگہ تلاوت سن سکتے ہیں، جہاں اذان نہیں ہو سکتی تھی پہلے تو فزیکلی اذان سننی ہوتی تھی، اور ایسے کتنے ممالک ہیں جہاں پہ مسجدیں ایسی ہیں جہاں پہ اذان 5 وقت بلند نہیں ہوتی، مسلمان ملک نہیں ہیں، لوگوں کے اپنے سیل فونز کے اندر الحمدللہ گیجٹس کے اندر اذانیں موجود ہیں، تو یہ سنوانا تو اس قدر آسان ہو گیا اللہ کے کرم، اللہ کے فضل سے۔ تو فزیکلی اب کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لوگ تو سن کر ایمان لا رہے ہیں، لیکچرز ہیں، نیٹ پہ پڑھے ہوئے ہیں۔ اتنی آسان ہے آج ہدایت قبول کرنا، اور اس تبلیغ کا کام جتنا آج آسان ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے اتنا آسان نہیں تھا۔ اس دعوت کو پھیلانا بہت آسان ہو گیا، بس حصہ ڈالیں اپنا۔ انما یستجیب الذین یسمعون، دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو کہ سننے والے ہیں۔ اچھا، والموتى، اور جہاں تک مردوں کا تعلق ہے، 2 طرح کے مردے ہوتے ہیں، ایک حقیقت میں مردے جو کہ مٹی میں دفن ہیں، زمین کی مٹی میں دفن ہیں، وہ تو ہیں ہی مردے، اور ایک وہ مردے جو اپنے جسموں کے اندر دفن ہیں۔ جسم بھی تو مٹی کا بنا ہے نا، تو 2 طرح کے مقبرے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو ہم مقبرہ کہتے ہیں، اور ایک جسم مقبرے بن جاتے ہیں، لوگوں کی روح، لوگوں کے دل مر جاتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں، صرف حیوان انسان چلتا پھرتا نظر آتا ہے، انسان تو مر گیا ہوتا ہے۔ جب روح مر گئی ہے تو کوئی وحی کا اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا والموتى، اور رہے مردے، یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، تو بس اللہ ہی ان کو قبروں سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ تو یبعثہم اللہ، اللہ ان کو زندہ کرے گا، اللہ ان کو دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ یہ دونوں کام کرنے پر اللہ قادر ہے کہ مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دے ایمان کے ذریعے سے، کوئی اور اس کی قدرت نہیں رکھتا سوائے اللہ کے۔ دوسرے یہ کہ جب یہ کافر مرنے کے بعد زندہ ہوں گے اس وقت صحیح طرح سنیں گے۔ آج تو صرف بحثیں کر رہے ہیں، کسی نے کہا ہے نا کہ کہیں تمہاری زبانیں تم کو بہرا نہ کر دیں۔ ان کی زبانوں نے ان کو بہرا کر دیا، ان کے بحث نے، ان کی آرگیومنٹس نے ان کو بہرا کر دیا، ان کے مذاق اڑانے نے ان کو بہرا کر دیا ہے۔ پھر دیکھیں وہی مطالبہ، وقالو، اور یہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ کفار، لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ آیت سے مراد معجزہ۔ قل، کہہ دیجئے، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، کہہ دیجئے اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ نادانی کیا؟ اگر مطالبے پر معجزہ دکھایا گیا اور پھر بھی ایمان نہیں لائے، جیسے کہ نہیں لائیں گے تو ہلاک ہوں گے، لیکن اکثر یہ نہیں جانتے کہ معجزہ نہ دکھانا اللہ کی رحمت ہے۔ جو رسول کو تنگ کرنے کی وجہ سے معجزے کا تقاضا کر رہے ہیں، وہ معجزہ دیکھ کر اور ضد پکڑیں گے۔ پھر دیکھیں اتنا خوبصورت انداز ہے سورۃ الانعام کا، جو ہم نے جو بات کی تھی نا، آیات کونیہ اور آیات شرعیہ، ان دونوں کی طرف جو ہے نا وہ توجہ دلائی جا رہی ہے سورۃ الانعام میں، کہ اگر معجزہ دیکھ لیں گے تو بھی بات نہیں مانیں گے، اور اگر معجزے دیکھنے ہیں تو دنیا کو دیکھ لیں، ہر چیز معجزہ ہے اپنی جگہ، ایک سے ایک معجزہ ہے۔ ہر طرح کی زندگی جو اللہ نے بسائی ہے یہاں پر اپنی ذات میں خود معجزہ ہے۔ کہا دیکھو ذرا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، زمین میں چلنے والے کسی جانور یا ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح کی قسمیں ہیں، اسپیشیز ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔
کفار بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسان تو انسان، جانور بھی قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے۔ سورۃ التکویر میں پڑھا تھا نا ہم نے، وَإِذَ الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور بھی جمع کر لیے جائیں گے، تو یہ بتایا کہ وہ بھی جمع کیے جائیں گے۔ پھر وہ احادیث ذہن میں لے کر آ جائیے کہ بے سینگ کی بکری سینگ والی بکری سے بھی اپنا بدلہ لے گی، پھر سب مٹی بنا دیے جائیں گے جانور۔ یہ ہے اللہ کا عدل۔ تو انسان، جانوروں کو بھی اللہ ریسسیکٹ کرے گا، دوبارہ وہ زندہ ہوں گے۔ نمبر 2، یہ بھی ان کو بتایا گیا جانوروں کی مثالیں دے کر کہ دیکھو جیسے انسانوں کو اللہ پال رہا ہے، ایسے تمام جانوروں پر بھی اس نے اپنا فضل اور کرم کیا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ الا امم امثالکم، تم جیسی امتیں ہی ہیں، تم جیسے لائف فارمز ہیں، ان کے بھی خاندان ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، یہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں یا انڈے دیتے ہیں، اور ان کے بھی پرزرویشن آف سیلف، پرزرویشن آف اسپیشیز، ان کے اندر بھی یہ انسٹنکٹس موجود ہیں، ان کو بھی اللہ غذا دیتا ہے۔ سب پہ اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ اور پھر جو ہم نے بات کی تھی کہ اگر نشانی دیکھنی ہے تو ہر مخلوق اپنی جگہ معجزہ ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی خلاقی، اللہ کے علم کی نشانی ہے، تو گردنیں جھک جانی چاہیے۔ اچھا، یہ جو فرمایا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کس کتاب کا ذکر ہے؟ علماء کہتے ہیں لوح محفوظ۔ لوح محفوظ جو کہ اللہ کے علم کا خزانہ ہے، ہر مخلوق کے بارے میں وہاں پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ چونٹی کے انڈے کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، یعنی قرآن کی آیت تو یہی اشارہ کر رہی ہے۔ لیکن والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، مگر جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، جس کو چاہے اللہ گمراہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہے سیدھے راستے پہ اللہ لگا دے۔ تو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے، قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ یا سحر یا جنون یا پچھلی کہانیاں کہنے والے، آخرت میں جہنم اس حال میں ڈالے جائیں گے کہ گونگے بہرے اندھے ہوں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ مضمون آتا ہے، بالکل سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں، سمم و بکمن و امیانا، اوندے منہ گھسیٹ کے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ تو وہاں کا معاملہ ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا جو اپنا قانون ہے ہدایت کا اور گمراہی کا، اس کے بارے میں ہم وقتاً فوقتاً پیچھے بات کر چکے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فزیکل لاز بنائے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس اور مس گائیڈنس کا بھی لا بنا دیا۔ جو لا فالو کرے گا گائیڈنس مل جائے گی، جو نہیں فالو کرے گا مس گائیڈ ہو جائے گا۔ تو ان کو بھی پھر اندھا بہرا یہاں کہا گیا ہے کہ یہ گونگے اور یہ بہرے ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، وہی کا نور ہے ہی نہیں زندگی کے اندر، دل بھی اندھے ہیں، بھٹکتے پھریں۔ کب تک آخر بچیں گے دنیا کے اندر؟ جانا تو ہے ان کو۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، ان سے کہیے ذرا غور کر کے تو بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے کہ آخری گھڑی آ پہنچتی ہے، تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون، اس وقت اللہ ہی کو تم پکارتے ہو۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے، ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ ارأیتکم کا مطلب ہے مجھے بتاؤ، ٹیل می۔ مشکل وقت میں مشرکین جو تھے وہ بھی سارے خداؤں کو بھول کر بس اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے۔ جیسے ابرہا کے حملے کے وقت کیا سمندر میں کسی طوفان وغیرہ میں اگر گر جاتے تھے تو ان کو اللہ ہی یاد آتا تھا۔ کہتے ہیں نا there are no atheists in trenches، مورچوں کے اندر کوئی دہریہ نہیں ہوتا۔ مشکلات کے وقت توحید پر آ جاتے تھے، اور جب آسانیاں آتی تھیں تو شرک شروع کر دیتے تھے۔
تو یہ بھی ہمیں بات پتہ چل رہی ہے اس آیت سے کہ مصیبت کے وقت اللہ سب کی دعا سنتا اور قبول کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مشرک ہو، اللہ سنتا ہے پکار۔ اور اللہ کو معلوم ہے یہ بات کہ مشکل سے، مصیبت سے ان کو میں نجات دوں گا تو پھر یہ شرک اور کفر کی طرف لوٹ جائیں گے، مگر اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ پہلے پوچھا کہ بتاؤ عذاب آ گیا یا قیامت آ گئی، کس کو پکارو گے؟ اللہ ہی کو پکارو گے نا، تو اللہ چاہے گا تو تمہاری مشکل دور کر دے گا اور تم بھول جاؤ گے مشکل میں جو تم شرک کرتے تھے۔ پھر کیا مطلب؟ یعنی کہ آسانی آئے گی تو پھر لوٹ جاؤ گے شرک کی طرف۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں، اس کے باوجود ان کی پکار، ان کی دعائیں سنتا ہے۔ تو پھر کوئی ہم سے پوچھے کہ بتاؤ غوث اعظم کون ہے، دعاؤں کو سننے والا کون ہے، سب سے عظیم، تو اللہ ہی ہے۔ چلے جی، ہمارا الحمدللہ رکوع مکمل ہوا۔